ابو داود شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کی اب تشریح میں اگر آپ چلیں شروع سے تو کیا فرماتے ہیں جابر ابن سلیم رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس سے اپنے حالات کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اپنے احوال کسی کو بتلا کر دین و دنیا کے بارے میں مشورہ کرنا یہ سنت عمل ہے جو آج ہمارے درمیان سے تقریباً ختم ہو گیا۔ مشورے کی سنت، اپنے احوال کسی سے معلوم کرنا، کسی سے مشورہ کرنا، کسی کو اپنا بڑا بنانا، کسی کے سامنے جا کر جھکنا، اپنے احوال اس کے سامنے رکھنا، یہ نبی کی سنت عمل ہے۔ صحابہ نبی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کیا کرتے تھے، اپنے احوال کے بارے میں نبی علیہ السلام کو مطلع فرماتے اور آپ سے مشورہ لیا کرتے، دین کے بارے میں بھی مشورہ، دنیا کے بارے میں بھی مشورہ۔ آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کاموں میں صحابہ سے مشورہ کرتے رہا کریں، جبکہ حضور علیہ السلام صاحب وحی انسان ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، وحی والے کو عموماً مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے فرمایا شاورہم فی الامر۔ اور پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے جب دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک مشورے کی شکل بنائی، جبکہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو عالم الغیب ذات ہے۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے ایک مشورے کی شکل بنائی، ایک اتفاق رائے کی شکل بنائی۔ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا، اعتراض برائے اعتراض نہیں تھا، بلکہ کیا کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی؟ اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حکمت بتلائی تو فرشتے متفق ہو گئے۔ تو مشورے کا فائدہ کیا ہوا کہ فرشتوں کو اپنے ساتھ متفق کیا، تو مشورے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ دو چیزیں امت کے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور دونوں چیزیں نبی علیہ السلام کی گہری سنتیں ہیں، ایک استشارہ اور ایک استخارہ۔ استشارے کا مطلب کسی ماہر سے مشورہ کرنا، کسی دیندار سے مشورہ کرنا، کسی اللہ والے سے مشورہ کرنا، اور استخارے کا مطلب اپنے کاموں میں اللہ سے خیر کو طلب کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں بس صرف شادی کا استخارہ ہوتا ہے، بس شادی کے استخارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہر کام کا استخارہ ہے۔ آپ کے پاس کوئی سودا آیا، یہ سودا کروں یا نہ کروں، بیٹھے بیٹھے پڑھو اللہم خر لی واختر لی، یہ استخارہ ہو گیا۔ اے اللہ اگر اس کام میں، اس سودے میں خیر ہے تو میرے لیے مقدر فرما۔ اپنے دماغ پر، اپنے تجربے پر، اپنے ہنر پر چونکہ بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں خیر ہے، کر لیتے ہیں، بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کو درمیان میں لے کر نہیں آتے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے، اللہ سے اپنے کاموں کی خیر طلب نہیں کرتے۔ آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جانے کی دو صورتیں، ایک گاڑی ہے، ایک ریل گاڑی، ایک بس ہے۔ اب کس میں جاؤں؟ اللہ سے خیر طلب کرو، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ جس چیز میں جانا میرے حق میں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے۔ یہ استخارہ نبی علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ سنت ہے جو آج امت کے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اصل مسنون استخارہ تو وہی ہے جو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان استخارے کی دعا پڑھ کے سوئے، لیکن بعض دفعہ فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کا موقع نہیں ہوتا، تو استخارے کی مختصر دعا اللہم خر لی واختر لی، یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر کے اے اللہ مجھے نہیں پتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو میرے حق میں مقدر فرما دے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کامل نہ سمجھنا، اللہ والوں سے مشورہ کرو۔ بعض دفعہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی اتنی سمجھ بوجھ تو نہیں ہوتی،
اتنی مہارت اور اتنا تجربہ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور اللہ کا تعلق جوڑتے جوڑتے ان کا اللہ سے اتنا تعلق جڑ چکا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ اپنے اس نیک بندے کی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں، اس نیک بندے کے دل و دماغ پہ اس کا القاء فرما دیتے ہیں، اس نیک بندے کی زبان پر اللہ اس کو جاری فرما دیتے ہیں۔ کئی بار اس کا مشاہدہ ہوا ہے، کئی بار اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو لہذا اللہ والوں کی قدر کرو، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو، جو اللہ والے جنہوں نے اپنی زندگی ساری ذکر میں، عبادات میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ ان کی زبانوں پر حق کو جاری فرماتے ہیں، اللہ ان کے دل و دماغ میں حق کو ڈالتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو انسان مشورے کا محتاج سمجھے، اپنے آپ کے لیے انسان اللہ سے خیر طلب کرنے کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ تو کیا کہتے ہیں جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس سے اس کی رائے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور جو وہ رائے دے رہے ہیں لوگ اس پر مطمئن ہو کر جا رہے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا علیکم السلام، 2 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، کیا؟ علیکم السلام۔ آپ نے 2 مرتبہ سننے کے بعد مجھے ٹوکا اور فرمایا لا تقولوا ہاکذا، اس طرح مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چونکہ جو جملہ تم کہہ رہے ہو علیکم السلام فإنها تحیۃ المیت، یہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کا سلام نہیں ہے۔ سلام کی ابتدا کرنی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا جواب دینا ہو تو جواب میں علیکم پہلے ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسلمانوں کا سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر جو اس بات میں جو اہم بات غور طلب ہے وہ کیا ہے کہ ہماری شریعت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں، ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں، اصل روح ہے، اصل باطن ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اندر سے مسلمان ہیں، شریعت کی روح دیکھو، الفاظ کے چکروں میں مت پڑو، الفاظ کے چکروں میں مت پڑو، بس شریعت کی روح دیکھو، شریعت کا باطن دیکھو، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، شریعت میں الفاظ کا بھی اعتبار ہے۔ اب اگر معنی کے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں عربی لغت کے اعتبار سے تو السلام علیکم کا جو معنی ہے وہی معنی وعلیکم السلام کا ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں بنتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ٹوکا اور فرمایا یوں مت کہو وعلیکم السلام، بلکہ کیا کہو السلام علیکم۔ الفاظ کو آپ نے درست کروایا کہ ایک ایک لفظ کی شریعت میں اہمیت ہے، شریعت میں ظاہر کی اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم اندر سے مسلمان ہیں، ہمارا ظاہر کیسا ہی ہو، شریعت کی روح دیکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی خوردبین لے کر آئے ہیں جو ان کو شریعت کی روح نظر آ رہی ہے۔